اس کی جو گردان ہے صفت مشبہ کی، شریف شریفان شریفون، شرفاء شرفان شرفان شراف شروف شروف، اشراف اشرفاء اشرفت شریف، اور اس کے بعد مؤنث کی آتی ہے شریفت شریفتان شریفات شرائف شریفت۔ اب اس کی ہم بنا کریں گے اس پوری گردان کی کہ شریف اس کو یشرف سے بنایا۔ اب یشرف چونکہ فعل مضارع ہے، یشرف سے بنایا، اس طرح کے علامات مضارع کو گرا دیا، فا کلمہ کو فتح دیا، عین کلمہ کو کسرہ دیا، اس کے بعد یا ساکن علامت صفت مشبہ لائے اور آخر میں تنوین لگائی تو یشرف سے شریفن بن گیا۔ اس کے بعد ہے تثنیہ کا صیغہ شریفانی، اس کو شریفن سے بنایا، اس طرح کے الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسور آخر میں لائے تو شریفن سے شریفانی بن گیا۔ اس کے بعد ہے شریفون، اس کو بھی شریفن سے بنایا، اس طرح کے واو علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے ضمہ کے ساتھ اور نون مفتوح آخر میں لائے تو شریفن سے شریفون بن گیا۔ اور اس کے بعد ہے شرفاء، اس کو شریفن سے بنایا، اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو فتح دیا، یا کو گرا دیا، الف ممدودہ علامت جمع مذکر مکسر لائے اور تنوین گرا دی تو شریفن سے شرفاء بن گیا۔ شرفان، اس کو شریفن سے بنایا، اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے حرف کو ساکن کیا، یا کو گرا دیا، پھر آخر میں الف و نون زائدتان جو کہ جہاں مذکر مکسر کی علامت ہے اس کو لا کر اعراب کو نون پر لگا دیا تو شریفن سے شرفان بن گیا۔ شرفان، اس کو بھی شریفن سے بنا، پہلے حرف کو کسرہ، دوسرے کو ساکن، یا کو گرا دیا، آخر میں الف و نون زائدتان علامت جمع مذکر مکسر لا کر اعراب کو پھر نون پر لگا دیا تو شریفن سے شرفان بن گیا۔ شرافن کو بھی شریفن سے بنایا، پہلے حرف کو کسرہ دیا، دوسرے کو فتح دیا، یا کو گرا دیا، اس کے بعد الف علامت جمع مذکر مکسر لائے تو شریفن سے شرفان بن گیا۔ شروفن، اس کو شریفن سے بنایا، اس طرح کے فا اور عین کلمہ کو ضمہ دیا، یا کو گرا دیا، اس کے بعد واو ساکن علامت جمع مذکر مکسر لائے شریفن سے شروفن بن گیا۔ شروفن، اس کو شریفن سے بنایا، اس طرح کے فا اور عین کلمہ کو ضمہ دیا، یا کو گرا دیا تو شریفن سے شروفن بن گیا۔ اشرافن، اس کو شریفن سے بنایا، شروع میں حمزہ مفتوح علامت جمع مذکر مکسر لائے، فا کلمہ کو ساکن، اس کے بعد یا کو گرا دیا اور الف ما قبل کے فتح کے ساتھ لے کر آئے تو اشرافن بن گیا۔ اشرفاء، اس کو بھی شریفن سے بنایا، شروع میں حمزہ مفتوح، فا کلمہ کو ساکن، اس کے بعد یا کو گرایا، آخر میں الف ممدودہ علامت جمع مذکر مکسر لائے، تنوین گرا دی، شریفن سے اشرفاء بن گیا۔ اشرفتن، اس کو بھی شریفن سے بنایا، اس طرح کے شروع میں حمزہ مفتوح لائے، فا کلمہ کو ساکن، اس کے بعد یا کو گرا دیا، لام کلمہ کو فتح دیا، آخر میں تا متحرکہ لگائے، شریفن سے اشرفتن بن گیا۔ شریفن، اس کو بھی شریفن سے بنایا، اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو فتح دیا، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر کو لے کر آئے، بعد والے حرف کو کسرہ دیا تو شریفن ہو گیا۔ شریفن، دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے تو ادغام کر دیا تو شریفن بن گیا۔ صفت مشبہ مؤنث کے صیغے جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ، شریفتن، اس کو بھی شریفن سے بنایا، مؤنث کو مذکر سے ہی بنایا ہے، اس طرح کے آخر میں تا متحرکہ علامت تانیث لگائی، شریفن سے شریفتن بن گیا۔ شریفتانی کو شریفتن سے بنایا، اس طرح کے الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسور آخر میں لائے تو شریفتن سے شریفتانی بن گیا۔ شریفاتن، اس کو شریفتن سے بنایا، اس طرح کے الف اور تا علامت جمع مؤنث سالم ما قبل کے فتح کے ساتھ آخر میں لائے اور اعراب کو تا پر لگایا تو شریفتاتن ہو گیا۔ دو علامت تانیث جمع ہو گئیں، یہ اہل عرب کے یہاں بڑا ناپسندیدہ ہے، لہٰذا تائے وحدت کو گرا دیا تو شریفاتن بن گیا۔ اس کے بعد شرائف، اس کو شریفتن سے بنایا،
اس طرح کہ پہلے حرف کو اپنے حال پر چھوڑا، دوسرے کو فتح دیا، اس کے بعد الف ممدودہ علامت جو مؤنث مکسر لائے، بعد والے حرف کو کسرہ دیا، یا کو حمزہ سے تبدیل کیا، تا اور تنوین کو گرا دیا تو شریفتن سے شرائف بن گیا۔ شریفتن، اس کو شریفتن سے بنایا، اس طرح کہ پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو فتح دیا، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تثقیل لائے، بعد والے حرف کو کسرہ دیا تو شریفتن ہو گیا۔ پھر دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو شریفتن ہو گیا۔ اس گردان کو یاد کر لیجئے، شارف یا شروف سے ہے یہ باب جو، تو اس کی گردان آتی ہے شریفن۔ یہ باب لازمی ہے، تو اکثر جو لازمی کے ابواب ہیں ان میں سے جو ہے وہ صفت مشبہ کی گردان پائی جاتی ہے، جیسے شریفن، شریفان، شریفون، شرفاء، شرفان، شرفان، شرافن، شروفن، شروفن، اشرافن، اشرفاء، اشرفتن، شریفن، شریفتن، شریفتان، شریفاتن، شرائف، شریفتن۔ اوزان صفت مشبہ، صفت مشبہ کے اوزان ذہن میں رکھیے۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ جو آپ نے پڑھے ہیں گردان میں، اس کے علاوہ بھی صفت کے صیغے آتی ہیں اور وہ ان اوزان پر ہوں گے، اور یہ اوزان دیکھ لیجئے، فعول جیسے رعوف، فعیل جیسے جید، فعیل رحیم، فعل صعب، فعل صفر، فعل صلب، فعل حسن، یہ سارے کے سارے صفت مشبہ کے صیغے ہیں اور یہ اس کے اوزان ہیں۔ اس وزن پر جو بھی صیغے آتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صفت کا معنی اگر پایا جا رہا ہے تو اس کو ہم صفت مشبہ کہیں گے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا صفت کا معنی پایا جا رہا ہے اور یہ وزن بھی ہو تو صفت مشبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح فاعول، نادوس، فعال، حطام، فعال، ہجان، فعال، شجاع، فعل، عطش، فعال، براق، فعل، حیدا۔ حیدا متکبرانہ چال کو کہتے ہیں، براق چمکنے والا، عطشہ پیاسی عورت، شجاع دلیر، ہجان عمدہ چیز، حطم بہت کھانے والا، ندوس عقل مند انسان۔ تو یہ اس کے معنی ہیں، معنی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفت کے معنی ہیں، ان میں صفت کے صیغے ہیں۔ تو یہ اوزان یاد کیے جاتے ہیں تاکہ کہیں پر بھی اگر اس وزن کا کوئی صیغہ آتا ہے انہی اوزان میں سے اور اس میں صفت کا معنی پایا جا رہا ہے تو آپ اس کو صفت مشبہ کہیں گے، بجائے اس سے کہ کہیں آپ اس میں نہ چلے جائیں کہ یہ کوئی مصدر ہو، جیسے کہ فعال، مصدر کا وزن بھی آتا ہے، اور اسی طرح فاعول جو ہے فعل ہے اور فعل ہے، تو یہ مصدر کے اوزان بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا صفت کا معنی پایا جا رہا ہے، پھر آپ اس کو صفت مشبہ کہیں گے۔ اوزان صفت مشبہ، مزید اس کے اوزان دیکھیے، فاعل، فعیل، فعلان، فاعل، فعل۔ اب اس میں دیکھیں جیسے فاعل، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو دیکھنے والا اس کو اسم فاعل بھی کہہ سکتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ جب اس میں کوئی صفت کا معنی آ رہا ہو تو آپ نے پھر اس کو صفت مشبہ کہنا ہے، فاعل نہیں کہنا۔ ضامر دبلا ہونا، اوریان، فعلان کا وزن بھی، ضربان بھی آتا ہے، اسم فاعل کا وزن بھی ہے، لیکن اس کی جب میننگ دیکھیں گے تو ہمیں یہ بتا رہی ہے میننگز اس کی کہ یہ صفت کا صیغہ ہے تو آپ اس کو صفت مشبہ کہیں گے، اور جب آپ سے پوچھا جائے گا یہ کیسے تو آپ کہیں گے یہ چونکہ صفت مشبہ کا وزن پایا جا رہا ہے، فعلان بھی صفت مشبہ کا وزن ہے۔ اسی طرح جیسے فعل بیلیز، فاعل خشن، فعلان حیوان، فعلا حبلا، فعلاء عشراء، فعلان عطشان، فعلاء حمراء۔ یہ صفت مشبہ کے اوزان کے بعد پھر آپ دیکھیں کچھ اوزان ہیں جو مبالغے کے ہیں کہ جن میں مبالغے کے معنی پائے جاتی ہیں، یہ اسم کے اوزان ہیں اور اس میں مبالغے کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے فعیل رحیم بہت مہربان، تو اس کو آپ صفت مشبہ کہنے کی بجائے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور فاعل حاضر بہت ڈرانے والا، مفعال مجزام بہت توڑنے والا، فعال علامہ بہت جاننے والا، اب یہ مبالغہ ہے۔ شریب بہت پینے والا، فعیل
مفعل مجزم توڑنے والا، ضروبن بہت مارنے والا، مفعیل منطیق عمدہ گفتگو کرنے والا، فعلا ضحکا، فعال قلب، فعال ضراب، فعول حزوقا بہت ماہر۔ عزیز طلباء، بنا پڑھنے کے بعد آئیے اب صحیح کے ہم قواعد کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے صحیح کی بنائیاں پڑھ لی ہیں کہ کیسے ایک گردان سے دوسری گردانوں کو ہم نے بنایا ہے، اور پھر اس گردان کے صیغہ جات کو کس طرح ہم نے بنایا ہے۔ تو یہ ایک جو ابتدائی الفاظ بنانے کا بیسک جو طریقہ ہے، جو ہمیشہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ آپ نے پوری گردان کی بنا بھی پڑھی کہ کیسے اس میں علامات کو آپ بدلتے جاتے ہیں، پہلے والی علامت ختم کرتے ہیں، نیکسٹ علامت لے کر آتے ہیں، جو تبدیلیاں اس کو واضح کرتے ہیں، تو اس طرح وہ صیغے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اوزان صفت مشبہ اور مبالغہ کے بھی پڑھ لیے۔ تو آئیے اب ہم صحیح کے قواعد کو پڑھتے ہیں۔ یہ بنائیاں بھی قواعد کی مثل ہوتی ہیں، لیکن قواعد میں باقاعدہ ایک خلاصہ ہوتا ہے، اس کی شرائط ہوتی ہیں، پوری ایک سمری ہوتی ہے، اعتراضی اور مطابقی مثالیں ہوتی ہیں۔ تو جو صیغہ اور جو لفظ بھی اس کے مطابق ہوگا تو قانون وہ اس پر اپلائی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پوری کی پوری جزیات کو شامل ہوتا ہے، وہ قاعدہ جو کہ کلی ہو، جو اپنی تمام جزیات کو شامل ہوتا ہے۔ لیکن بنائیوں میں یہ ہے کہ وہ ابتدائی طور پر الفاظ کو پہچاننے کا اور بنانے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عربی الفاظ کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے قرآن مجید کا فہم آسان بنائے۔ سب ٹاپک 2.3 الفاظ صحیحہ کے قواعد۔ آئیے سب ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ الفاظ کی تقسیم ایک نظر میں۔ الفاظ کی تقسیم تبدیلی سے پہلے، تبدیلی کے بعد، مزاج، مزاج کا اثر، یہ چیزیں ہم نے قواعد الصرف کے شروع میں بھی پڑھی تھی۔ الفاظ کو جو ہم نے تقسیم کیا ہے وہ ہم نے کیا تھا صحیح، معتل، معموز اور مضاف میں۔ تو پہلے دکھا رہے ہیں کہ جو صحیح ہے، جیسے تبدیلی سے پہلے صبرا، تبدیلی کے بعد بھی صبرا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا مزاج صحیح ہے، اپنی اصلی شکل پر باقی ہے۔ مثال واوی یعید، تبدیلی سے پہلے، تبدیلی کے بعد یعید بن جاتا ہے، اس کا مزاج علت والا ہے، کمزور ہے، واو گر گئی ہے۔ مثال یائی یوسارو، یوسارو ہے تبدیلی کے بعد، اور اس میں بھی جو مزاج ہے اس کا وہ علت والا ہے، یا واو سے بدل گئی ہے۔ اجوف واوی میں دیکھیں کابالا، تبدیلی کے بعد کالا ہو جاتا ہے، علت اس میں جو مزاجن ہے کمزور ہے کہ واو الف سے بدل دی گئی ہے۔ اور اجوف یائی بایا سے با، وہی حرف علت، مزاج بھی علت والا، یا الف سے بدل گئی ہے۔ ناقص واوی دعا سے دعا، وہی حرف علت، واو الف سے بدل گئی ہے۔ آئیے سب ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ الفاظ کی تقسیم ایک نظر میں۔ الفاظ کی تقسیم تبدیلی سے پہلے، تبدیلی کے بعد، مزاج، مزاج کا اثر، یہ چیزیں ہم نے قواعد الصرف کے شروع میں بھی پڑھی تھی۔ الفاظ کو جو ہم نے تقسیم کیا ہے وہ ہم نے کیا تھا صحیح، معتل، معموز اور مضاف میں۔ تو پہلے دکھا رہے ہیں کہ جو صحیح ہے، جیسے تبدیلی سے پہلے صبرا، تبدیلی کے بعد بھی صبرا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا مزاج صحیح ہے، اپنی اصلی شکل پر باقی ہے۔ مثال واوی یعید، تبدیلی سے پہلے، تبدیلی کے بعد یعید بن جاتا ہے، اس کا مزاج علت والا ہے، کمزور ہے، واو گر گئی ہے۔ مثال یائی یوسارو، یوسارو ہے تبدیلی کے بعد، اور اس میں بھی جو مزاج ہے اس کا وہ علت والا ہے، یا واو سے بدل گئی ہے۔ اجوف واوی میں دیکھیں کابالا، تبدیلی کے بعد کالا ہو جاتا ہے، علت اس میں جو مزاجن ہے کمزور ہے کہ واو الف سے بدل دی گئی ہے۔ اور اجوف یائی بایا سے با، وہی حرف علت، مزاج بھی علت والا، یا الف سے بدل گئی ہے۔ ناقص واوی دعا سے دعا، وہی حرف علت، واو الف سے بدل گئی ہے۔ الفاظ کی تقسیم تبدیلی سے پہلے، تبدیلی کے بعد، مزاج اور مزاج کا اثر۔ ناقص یائی، راما یا، تبدیلی کے بعد راما ہو گیا، مزاجن علت ہے، معتل ہے یہ، یا الف سے بدل گئی ہے۔ لفیف مفروق میں دیکھیں واقع یا سے وقع، حرف علت ہے اس میں جو ہے، اور مزاجن
معطل ہے، علت پائی جا رہی ہے، یا الف سے بدل گئی ہے۔ لفیف مقرون طاوا یا سے طوا، مزاجن علت ہے، اس میں یا الف سے بدل گئی ہے۔ محموز الفا مانا سے مانا، مزاجن اس میں یہ حمزہ ہے، محموز والا ہے، یہ بھی علت ہے، کمزوری ہے، حمزہ الف سے بدل گیا۔ محموز العین میں یسالو سے یسالو حمزہ ہے، وہ گر گیا ہے۔ محموز اللام میں مقروعتن سے مقروبتن، حمزہ واو سے بدل گیا۔ مضاف ثلاثی مددہ سے مدہ، تضعیف ہے، ہم جنس حروف پر شد آ گئی ہے۔ مضاف رباعی تزلزلو، تو تزلزل و تضعیف کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ صحیح کے الفاظ میں غور کیجئے، جیسا کہ آپ مزاج حروف کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ حروف صحیح جو اکثر اپنی اصلی شکل میں رہتے ہیں، چونکہ تندرست ہوتے ہیں اور ان سے بننے والے الفاظ کو الفاظ صحیحہ کہتے ہیں، انہیں کوئی علت اور بیماری نہیں لگتی، اس لیے یہ اپنا وزن بھی برقرار رکھتے ہیں۔ یہ مزاج شروع میں ہم نے پڑھے تھے۔ تو آئیے سب سے پہلے الفاظ صحیحہ پر غور کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں ضرب ضربا ضربو ضربت، اس کا وزن کیا ہے؟ فعل فعلا فعلو فعلت۔ اسی طرح صحیح الفاظ ہیں یضرب یضربان یضربون تضربو، وزن یفعل یفعلان یفعلون تفعلو۔ تو سب سے پہلے اب ہم اس کے قواعد کو شروع کریں گے۔ کچھ ابتدائی چیزیں تو ہم نے بنائیوں کے اندر سمجھ لی تھی کہ کیسے الفاظ کی بناوٹ کی جاتی ہے، جوڑ توڑ کیسے ہوتا ہے الفاظ میں۔ ابھی ہم سب سے پہلے ضربتم والا قانون ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کو کہ ہر واو جو اسم مبنی کے آخر میں واقع ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے، سوائے ہوا ضمیر کی واو کے۔ ہر واو جو اسم مبنی، شرط یہ ہے اسم مبنی کے آخر میں ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس واو کو حذف کرنا واجب ہے۔